السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عثمان نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ امریکہ کی مشہور کاروباری شخصیت اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ اگلے سال 20 جنوری کو امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے 538 الیکٹورل کالج میں سے 277، جبکہ ڈیموکریٹس امیدوار کملا ہیرس نے 224 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ امریکہ کی 50 ریاستوں کے حوالے سے بات کریں تو ٹرمپ کو 27 اور کملا کو 19 ریاستوں میں کامیابی ملی ہے۔ امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان میں بھی ٹرمپ کی جماعت نے برتری حاصل کر لی ہے۔ یوں قانون سازی میں بھی ریپبلکن صدر کو کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے فلوریڈا میں اپنے ہیڈ کوارٹرز میں وکٹری سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حیرت انگیز فتح ہے۔ ٹرمپ نے الیکشن میں بھاری فنڈز دینے پر ایلان مسک کو اپنی پارٹی کے لیے ابھرتا ہوا ستارہ قرار دیا، جبکہ ٹیسلا کے مالک نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام نے ٹرمپ کو تبدیلی کے لیے مینڈیٹ دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے سربراہان حکومت الیکشن جیتنے پر ٹرمپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ دنیا کے دیرینہ مسائل اور تنازعات، خاص طور پر اسرائیل فلسطین اور یوکرین جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن انتخابی وعدے اور توقعات ایک طرف، اصل سوال یہ ہے کہ اگلے 4 سال میں ٹرمپ کیا کرتے ہیں۔ نئی امریکی انتظامیہ کا جنوبی ایشیا اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ امریکہ کے نزدیک پاکستان کی جغرافیائی اہمیت تو مسلمہ ہے، لیکن ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کیا کوئی فرق آئے؟ اور کیا عمران خان کو میرے اچھے دوست کہنے والے ٹرمپ اپنے دوست کی کچھ مدد کر سکیں گے؟ اسی سارے صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب۔ زبیر صاحب، امریکہ میں تو تبدیلی آ گئی ہے، نئی امریکی انتظامیہ کے آنے سے پاکستانی سیاست میں بھی تبدیلی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا ہے نا، یہ 250 سالہ تاریخ میں امریکہ کی ون آف دی موسٹ ٹرننگ کم بیک وکٹریز ہے۔ مطلب ایک تو یہ دوسری دفعہ صرف ہوا ہے کہ ایک صدر سیکنڈ ٹرم کے لیے لڑے، 2020 میں ہار گئے اور واپس آ کے جیت گئے۔ نارملی دیٹ از دا لاسٹ تھنگ پالیٹکس میں، اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسٹرننگ ہے۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ وہ بہت سی ایسی چیزیں کہتے ہیں جو کہ بڑی کنٹروورشل بھی ہوتی ہیں، اور لیکن اس سے جو سبق جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے پوری دنیا میں، کہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں لوگ تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی وہ کتنی احتیاط سے بات کرتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے جو کنٹروورشل ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ جو سٹرننگ کم بیک وکٹری ہے، یہ بہت پاور دے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو فیصلہ سازی میں، اور خاص طور پر جو آپ نے ذکر کیا کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں بھی اور سینٹ پہ بھی ریپبلکن میجورٹی ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جی تینوں جو سینٹرز ہیں، جو ہاؤس ہے اور سینٹ ہے اور وائٹ ہاؤس ہے، ایک ہی پارٹی کے ہیں، اور اس وقت تو وہ ناقابل شکست سمجھے جائیں گے کہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ امریکن سسٹم میں تو چیلنج بڑے آرام سے کیا جا سکتا تھا۔ تو وہ جو فیصلے کریں گے، اور اس پہ ظاہر ہے پاکستان کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے بھی ظاہر ہے مودی کے بھی وہ بہت قریب رہے ہیں، جس طرح عمران خان کے بہت قریب رہے ہیں۔ سو انڈیا کے ساتھ جب وہ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے، جس کی ایک بڑی وجہ تو ظاہر سی بات ہے اکنامک ریلیشن شپ ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر دباؤ ضرور آئے گا۔ لیکن وہ جو ایک میرا خیال ہے ہمارے بہت سے دوست سمجھتے ہیں، بہت سے ملینز آف ورکر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ٹیلی فون اٹھا کے کریں گے اور کہیں گے کہ ان کو فوراً چھوڑ دیں، تو ایسا ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا، لیکن پریشر ضرور آئے گا۔ اس وقت اگر آج دیکھیں تو پی ٹی آئی کے سپورٹر بہت خوش ہیں، اور جو اس وقت جو حکومتی پارٹیز ہیں وہ کافی مایوس ہیں۔ بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا وزیر دفاع کا بیان، تو انہوں نے کہا کوئی بھی ایک شخص کے لیے تعلقات خراب نہیں کرتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ایسے نہیں ڈرا سکتے ہیں کہ بھائی آپ عمران خان کے ساتھ ہمارے پاس ہے کیا ان کو آفر کرنے کے لیے امریکہ کو؟ there is nothing that we have to offer۔ ہمارے وزراء تو اپنے اولڈ ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ جی، لیکن کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں، ویڈیوز ہیں وہ کر نہیں سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو پاکستان کا جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو واسطہ پڑے گا، وہ جو پہلا واسطہ عمران خان صاحب کا پڑا، جو اس کو بڑا خان صاحب بھی جب وہاں سے واپس آئے تو بڑے خوش تھے، تو اور لوگ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے تھے، تو وہ تو تھا افغانستان کے حوالے سے۔ اس پورے واسطے میں ایک اہم ترین کردار ادا کیا تھا زلمے خلیل زاد نے، تو عین ممکن ہے کہ زلمے خلیل زاد ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوں
اور جب وہ ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ٹویٹس انہوں نے ترتیب وار کیے تھے ان کو اپنی پالیسی کا حصہ بنا لیں گے؟ وہ کوشش کریں گے، لیکن جو آپ نے ذکر کیا تھا جب وہ عمران خان کا دور تھا اور اس وقت افغانستان میں امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، ظاہر ہے 19-20 سال ہو چکے تھے، سو ایک جو دوحہ میں ٹاکس چل رہی تھیں طالبان کے ساتھ، اور طالبان پاکستان کے جو بھی رجیم تھا اس وقت، اور خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی، اس سے بہت قریب تھے، تو پاکستان ایک طرح سے گارنٹر کے طور پر تھا. تو جب وہاں قبضہ بھی کیا طالبان نے، ٹیک اوور کیا، تو امریکنز بہت زیادہ ناراض تھے. اور 2020 اگست میں میرا خیال ہے، اور جنرل فیض حمید آپ کو یاد ہوگا وہاں پہنچے تھے، کابل پہنچے تھے، وہ جیسے ہوتا ہے نا وکٹوریس وکٹر کے طور پر. تو امریکنز نے کیونکہ پاکستان کو انشور کرنا تھا کہ سموتھ ٹیک اوور ہو، لیکن وہ اٹ واز ہارڈلی سموتھ، اینڈ امریکنز کو بھاگنا پڑا تھا باقاعدہ. اور یہ ویتنام کی یاد دوبارہ دلائی گئی تھی کہ جی کس طرح سے. سو پاکستان جو گارنٹر تھا، تو پاکستان سے وہ بہت مایوس ہوئے تھے، پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. خان صاحب کے ساتھ تو بہت اچھے ان کے تعلقات تھے. اور آپ نے کہا کہ خان صاحب جب وہاں گئے تھے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، خان صاحب جب وہاں سے واپس آئے تھے، یہ 2019 کی بات ہے، تو اس کے چند دنوں کے بعد یا ہفتے کے بعد وہ انڈیا نے آرٹیکل 370 امپلیمنٹ کیا، جس کی وجہ سے کشمیر کی حیثیت چینج کرتی انڈیا کے. تو ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے، بٹ ٹرمپ واز سالڈلی بیہائنڈ انڈیا. اور مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، بٹ جب وہ چوز کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں تو سارے پلٹے ان کے انڈیا کی طرف ہے. تو پاکستان کی پریزنٹ حکومت کے لیے تو پرابلم ضرور ہوں گے. یہ کس قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ کیا معاشی، سفارتی؟ کیونکہ ہم چین کے بھی بڑا قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ چین کی طرف سے اس کشش کا ثبوت نہیں دیا جا رہا جتنی ہم وہاں پہ کھچے چلے جا رہے ہیں. رشیا کے ساتھ بھی تو ہم تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہم نے چین کے ساتھ کیا ہے تو کشش تو نہیں رہے گی نا، جب ان کے لوگوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے اور سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکیں گے، جو کہ لازمی جز ہے، جو پاکستان ہر لحاظ سے کمیٹڈ ہے. کسی بھی فارنر کے لیے کمیٹڈ ہوتا ہے، کسی بھی پاکستانی کے لیے کمیٹڈ ہوتا ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. اب چائنا کے ساتھ پاکستانیوں کی بات چھوڑیں زبیر صاحب، پاکستانیوں کی بات تو آپ نے نا وزن بیعت کے طور پہ کر دی ہے. پاکستانیوں کا کیا پرواہ ہے؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستانی بیچارے جی تو چین کے ساتھ. لیکن اس میں جو ٹرمپ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے جو پاکستان جہاں ایک زیادہ مسائل میں آئے گا، کہ چین کے ساتھ ٹرمپ کے جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہیں رہے. اور اتنے اچھے نہیں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے دونوں سپر پاورز ہیں اور پوری دنیا میں وہ اکنامک پاور اپنا لوہا منوانا چاہتی ہیں. امریکہ سمجھتا ہے کہ جی چین ہمارے اس میں رکاوٹ ہے. تو ٹرمپ تو کھل کے بات کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو کنڈیشنز پچھلی بائیڈن حکومت نے بھی ڈالی تھی پاکستان پر، اور بڑی زور دے کے کہ آپ IMF کے ساتھ پیسے لے کے چین کو واپس نہیں کر سکتے، یہ بالکل کلیئر شرط تھی اور ڈسکشن میں بھی آتا تھا. تو وہ اور بھی اس میں ایک دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے IMF کے حوالے سے، بیکاز سب سے زیادہ ووٹس ان کے ہیں. تو IMF جو بھی چیز کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے اس میں ان کا رول ہوگا. وہ ایسے فری لنچ نہیں کرنے دیں گے پاکستان کو کہ جی اگر آپ بہت سی چیزیں جو ایگری ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. ایک IMF مشن آ بھی رہا ہے 11 نومبر کو ریویو کرنے کے لیے، تو وہ اس کا تھوڑا سا لہجہ اور تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، بیکاز ایک نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے جو پاکستان کو ایک مختلف انداز میں دیکھتی ہے. سو معیشت کے حوالے سے ہمارے لیے پرابلمس ہو سکتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ کے ساتھ. میں حبیب صاحب ایک چیز یہاں آپ کے عوام کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں نا 2-3 نوعیت کے پاکستان کے ریلیشن، ایک تو واشنگٹن کے ساتھ ہماری ظاہر ہے فورن پالیسی کے حوالے سے، لیکن جو ان کا کارپوریٹ ورلڈ ہے جو لارجلی سے آپ کہہ لیں نیو یارک میں بیسڈ ہے، وہ وہاں جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے جو پاکستان میں پریزنس آپریشنز ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے، مینجمنٹ ٹرانسفر کے حوالے سے، اور ان کی یہاں کس قسم کی پریزنس ہوتی ہے، ان کی ایکسپینشن پالیسی کیا ہوتی ہے. سو وہ پاکستان بہت سے لوگوں کے لیے وہ ایک نوٹیسیبل چیز نہیں ہوتی، بٹ دیٹ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ تھنگ کہ پاکستان کے وہاں کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ وہ بھی انفلوئنس ہو سکتے ہیں. لیکن زبیر صاحب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان سے واشنگٹن کے لیے پاکستان کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہی ہے.
तो फिर अब जो नई, और बाइडन दौर में हमने इसका अमली मुजाहरा भी देखा है, अब जो नई अमेरिकी इंतजामिया है इसकी तरजीहात में हम क्यों होंगे और कहाँ होंगे? कहीं भी नहीं है। देखिए ये सिर्फ बाइडन का नहीं था। अगर हबीब साहब को पता होगा कि 1988 या 89 में जब सोवियत ट्रूप्स वापस गए हैं तो हमें उस वक्त भी गिला था कि अमेरिका ने हमें डंप कर दिया। जब तक उनको हमारी ज़रूरत थी अफगानिस्तान में तो उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, उसके बाद वो हमें छोड़ के चले गए। तो वो वहाँ से सबक ये सीखना चाहिए था कि हमें इस किस्म का फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर नहीं एक्ट करना चाहिए और बाकी सारे दुनिया से और ख़ासतौर पर रशिया से और उनसे लड़ाई करके बैठ जाएं। अयूब खान के ज़माने में हमने उनको बेसिस दिए थे, एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक का हम हिस्सा थे तो हमें बड़ा सपोर्ट मिल रही थी। फिर 9/11 के बाद फिर हम फ्रंट लाइन स्टेट बन के और हमें बड़ी इकोनॉमिक सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट मिलती रही। लेकिन पाकिस्तान की अब जियोपॉलिटिकल वो हैसियत रही ही नहीं है। ये खित्ता उस हवाले से पाकिस्तान के जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो जो भी सोचते रहे यहाँ बैठ के, बट पाकिस्तान इज एन इररिलेवेंट कंट्री हर लिहाज से। अरब ममालिक के लिए इररिलेवेंट है। आप खुद बताते कि सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है या पाकिस्तान के साथ? वहां यहाँ सिर्फ वादे होते हैं, MOUs होते हैं, वहां एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जाती है इंडिया के साथ। UAE के साथ उनके रिलेशनशिप देख ले, कतर के साथ इंडिया के रिलेशनशिप देख ले। इकोनॉमिक रेलेवेंस इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर रिलेशनशिप। एक जमाना था मुस्लिम ब्रदरहुड के तौर पर वो होता था, लेकिन दैट इज नो मोर द केस। हम उसी जमाने में रह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो अमेरिका समझते हैं हम रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, जुबैर साहब, पाकिस्तानियों ने कुछ रोल प्ले किया। अब वहां पे कुछ एक पहली बार मैंने तो देखा कि वहां पे एक एक्शन, वो अपनी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी अलग से बना ली और उसने ट्रंप को सपोर्ट किया। तो क्या वो सपोर्ट जाहिर है अगर वो जारी रहती है तो क्या उसके असरात कुछ यहाँ देखे जा सकते हैं? जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो सिर्फ प्रेसिडेंट के लेवल पर नहीं सपोर्ट किया था, वो रिपब्लिकन पार्टी को एज सच सपोर्ट कर रहे थे और हर इलाके से उनके सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, सो उनके अपने लोग। और फिर जो स्टेट की अपनी लेजिस्लेशन है, जैसा टेक्सास है, टेक्सास में पाकिस्तानी इलेक्ट होके आए हैं, न्यूयॉर्क की उसमें इलेक्ट होके आए हैं, कैलिफोर्निया के उसमें इलेक्ट होके आए हैं। सो वो प्रेशर विल नॉट बी जस्ट एट द हाईएस्ट लेवल, प्रेशर विल बी एट ऑल लेवल्स। और इसमें जब ये सारे यूएस में जो पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, आज से तकरीबन महीना पहले जब इनकी गैदरिंग हुई थी और ये फैसला करना था कि किसको सपोर्ट करना है, ट्रंप को करना है या हैरिस को करना है, वाइस प्रेसिडेंट हैरिस को करना है, तो उसमें 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी ने डिसाइड किया था कि ट्रंप को सपोर्ट करना है। अब उसकी एक वजह तो हबीब साहब आपको पता है क्या है कि एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज और खासतौर पर पढ़े लिखे पाकिस्तानीज में 90% से ज़्यादा इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। और ये कोई मेरा ख्याल है अजीब बात नहीं है, मतलब वो हैं, आज की बात नहीं है, हमेशा से रहे हैं, पिछले 5, 6, 7 साल से, 10 साल से, और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे हैं। तो उन्होंने ट्रंप को भी फाइनेंशियली, जो वेल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, एक डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने फंडिंग की है ट्रंप के लिए और बाकी जो सेनेट और दूसरे जो उनके कैंडिडेट्स थे उनके लिए। सो इन रिटर्न ऑब्वियसली वो एक चीज़ तो मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान यूएस रिलेशन के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में पिछले 2 साल से हो रहा है और फिर इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान साहब जेल है, तो उनकी तो ख्वाहिश होगी कि फ़ौरन कोई ऐसा हो कि जी ट्रंप साहब प्रेशर डालें और इनको छोड़ना पड़ जाए इमरान खान को। बट ऑब्वियसली उसमें डिप्लोमेसी भी आ जाती है और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो प्रेशर तो होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो उस किस्म का होगा जैसे वो चाहेंगे, पीटीआई के सपोर्टर चाहेंगे, उस किस्म का प्रेशर चाहिए। लेकिन ट्रंप इज ट्रंप, उस तरह का तो हो सकता है जिस तरह का डोनाल्ड लू के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने हमारे सफीर को कहा कि देख लेंगे, पहले ये फैसला हो जाए कि ये तरीके। देखिए मैं आपको एक चीज और चीज बताऊं कि जब अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और एक नई पार्टी का प्रेसिडेंट आता है, जिस तरह रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन आए, तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स गेट चेंज्ड। और उसमें सफारती हवाले से भी एम्बेसडर टू जापान, एम्बेसडर टू पता नहीं कहाँ कहाँ जो 200 ममालिक हैं, उसमें से तकरीबन 100 तब्दील होंगे। सो एक्सट्रीम प्रेशर आएगा, एक नया व्यू पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा। और ये प्रेजेंट एम्बेसडर चेंज नहीं भी होते तो अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से एक एक्सट्रीम प्रेशर आएगा। वो जो डोनाल्ड लू टाइप
ہو یا نہ ہو بٹ ایک چیز ضرور ہوگی. دیکھیں پہلے ہماری ملٹری کی بہت افادیت ہوتی تھی تو امریکنز ڈائریکٹلی ڈیل کرنا چاہتے تھے. آپ نے وہ کس کا نام لیا تھا امریکہ کے جو اپوائنٹمنٹ تھے افغانستان میں کرتے رہے عمران خان کے لیے, زلمے خلیل زاد, تو وہ ان کا بھی بڑا انفلوئنس ہوگا. وہ کیوں نہیں چاہیں گے, وہ پریشر ڈالیں گے. اور ابھی تو 2 مہینے سے زیادہ ہیں ٹرمپ کو ٹیک اوور کرنے میں, جو ان کے لیے ایک پالیسی اپنی فائنلائز کرنا, اسٹریٹجی فائنلائز کرنا, ڈومیسٹک اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے, فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو چینجز تو آئیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ چینج نہ آئے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بالکل اگر ان کے دیکھیں نا, ان کے کانگریس نے تقریباً 90% پتہ نہیں کتنے فیصد کانگریس نے جو پاس کیا تھا ریزولوشن ان فیور آف عمران خان, اس کو ہم جو بھی کہیں کہ انٹرفیئرنس ہے ہمارے پاکستان کے افیئرز میں, بٹ وہ ایک ریفلیکشن تھی نا امریکن عوام کی. وہاں تو یہ نہیں کہہ سکتے یہ فارم 47 کی کانگریس ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. زبیر صاحب, ایک انڈیا میں اخبارات اٹھا لیں, پاکستان میں اٹھا لیں, دنیا کے بیشتر جگہوں پہ بار بار جیسے ہی ادھر ٹرمپ کے نتائج سامنے آئے ہیں تو ایک نام ساتھ ہی ان کے گونجنے لگا میڈیا کے اندر, وہ تھا عمران خان. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کا نام لیا جائے گا پہلی تقریر میں, لیکن جب ان کی سائلنس بھی آگے ایک خبر بن گئی. پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا نام پوری کیمپین کے درمیان نہیں لیا, وہ سائلنس بھی ایک خبر بنی. لیکن اس کے ساتھ جو پہلے ان کے بیانات تھے وہ بھی ساتھ ساتھ کوٹ ہوتے رہے. تو ہمارے لیے بہتر آپشن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے قانونی نظام کے اندر رہتے ہوئے ریکنسائل کر لیں بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں باہر سے کہے؟ ایبسولوٹلی, پاکستان ہیز ٹو ری تھنک. پاکستان دیکھیں نا, بائیڈن نے اگر پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا تھا اس طرح سے جیسے کرنا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو پاکستان کی مخالفت بھی نہیں کی تھی, پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کی بھی نہیں مخالفت کی تھی, پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کی بھی نہیں مخالفت کی تھی, پاکستان کے بیچ میں وہ رکاوٹ نہیں بنے تھے. ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے ساری دنیا کی, امریکہ میں بھی ہیومن رائٹ وائلیشن آرگنائزیشنز چیخ رہی تھی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ اس طرح سے خاموش رہے تھے. تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے میسج لینا, لیکن میں جو خواجہ آصف کا بیان کا ذکر کر رہا تھا, اگر وہ رسپانس ہے تو پھر تو کوئی اچھا نہیں ہوگا پاکستان کے لیے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ ایک انڈیویجول کے لیے ریلیشن شپ خراب نہیں کرے گا. عمران خان از ناٹ ون انڈیویجول, عمران خان ریپرزینٹس دی ایسپریشنز اینڈ دی وشز آف دی میجورٹی آف پاکستان. اور ہو بیٹر دین ڈونلڈ ٹرمپ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی عوام جب ایک کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کا تو بہت سا جو کیریئر کا ہائی لائٹس ہیں, اگر آپ پچھلے 4 سال میں ان کی کنوکشن بھی ہوئی, وہ کورٹ کیسز بھی فیس کرتے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. اور پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ جنوری 6 2021 کو جو کانگریس کے باہر ہوا تھا ہنگامہ, وہ اس طرح سے وہ کہتے تھے نا پاکستانی اس کے جی وہ ماسٹر مائنڈ تھے, جیسے مئی 9 کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. تو آج دیکھ لیں کہ امریکہ کے عوام نے, اور بڑی سٹننگ وکٹری, مطلب کوئی یہ چھوٹا الیکشن نہیں ہے, کوئی کانٹے کا الیکشن نہیں ہوا ان دا اینڈ. تو ابھی تو جو آپ نے نمبرز بتائے تھے تو اس میں تو تقریباً 35 سے اوپر الیکٹورل کالج ووٹس کا رزلٹ آنا ہے. سو اٹس اے سٹننگ وکٹری. اور ایون دا ڈفرنس جو ہے, جس طرح نیو یارک ہمیشہ جاتا ہے ڈیموکریٹس کے پاس, نیو جرسی جاتا ہے, اس میں بھی جو گیپ کم ہوا ہے ان فیور آف دی ریپبلکنس. تو جب یہ ڈیموکریٹس سو کے اٹھیں گے اور سمجھیں گے کہ ہوا کیا, تو بہت بڑی دقت. سو ڈونلڈ ٹرمپ از امپاورڈ ناٹ ٹو ٹیک آل دا ٹف ڈیسیژن, چاہے اس میں عمران خان کے حوالے سے ہو. اور یہ تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا وہ اپنی پہلی اسپیچ میں عمران خان کا ذکر کریں گے, لیکن ان کے فورن پالیسی ایشوز کا وہ اگر ذکر کرتے ہیں جو کیمپین میں کیا تھا, تو وہ رشیا یوکرین وار کا ذکر کرتے ہیں, وہ چائنا امریکہ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. دوز آر لارجر ایشوز فار ہم. انڈیویجولس کی بات نہیں کرتے. مودی صاحب کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں, لیکن مودی صاحب کا انہوں نے کمپین میں نام تو نہیں لیا تھا, حالانکہ ہی بیڈلی نیڈیڈ دا ووٹس آف دی انڈین امریکنز, آلسو دی مسلم امریکنز اینڈ پاکستانی امریکنز. بٹ وہ میرا خیال ہے اتنا تو سوچ ان میں ہے کہ انہوں نے یہ چھوٹے ایشو ان کے لارجر پوائنٹ سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. امریکی انتخابات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور دوسری مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو گئے ہیں امریکہ کے. اسی پر ہم بات کریں گے. سینئر صحافی واشنگٹن سے انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب, کیا کنسرنز تھے امریکیوں کے
जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने भांप लिया, लेकिन कैमला हैरिस उसका अंदाजा नहीं लगा सकी दुरुस्त तरीके से। ये बात नहीं कि अंदाजा नहीं लगा सकी। अच्छा। दोनों पार्टी की पोजीशंस मुख्तलिफ थी। दो इश्यूज थे मेन जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीते हैं, एक इमिग्रेशन और एक जो है इकॉनमी। अब उसमें दोनों में रिपब्लिकन की जो पॉलिसी है, रिपब्लिकन पार्टी की, वो शुरू से एंटी इमिग्रेशन रही है। वो नहीं चाहते कि खास तौर पे जो कलर्ड लोग हैं, रंगदार लोग हैं, एशियन अफ्रीकन, वो अमेरिका आए और आबाद हों। जबकि डेमोक्रेट्स इस चीज के फेवर में, वो कहते हैं कि हमें लोगों की स्किन का रंग नहीं देखना चाहिए, हमें जरूरत है इमिग्रेंट्स की और इमिग्रेंट्स को आना चाहिए। तो लिहाजा जाहिर है कि कमाला हारिस जो कमाला इसलिए कि इस वक्त अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी अनपॉपुलर है, इसकी वजह से पार्टी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती थी। तो वो अपनी पोजीशन पे कायम रहे और वो पोजीशन पॉपुलर नहीं थी। दूसरी बात थी कि मसलन इन्होंने ऐलान किया कि हम जो है मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास को टैक्स में छूट देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो कॉर्पोरेट क्लास को, जो सरमायादार है, उनको छूट देंगे, क्योंकि सरमायादार जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे यहाँ बिजनेसेस आएंगी और नौकरियां मिलेंगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो चीजें बाहर बनती हैं उस पर वो 60% तक टैरिफ लाएंगे ताकि अमेरिकी बिजनेसेस अपनी बिजनेस अमेरिका वापस लाने पे मजबूर हों। अब उसमें मसला ये है कि वो भी, उसमें भी डेमोक्रेट की पोजीशन बहुत वाज़ह है। वो ये समझते हैं कि जो चीज़ें बाहर बनती हैं वो सस्ती पड़ती हैं, उसकी वजह से अमेरिका में लोगों को चीज़ें सस्ती कम कीमत पे अवेलेबल होती हैं, तो वो अपनी इकॉनमी पे छोड़ नहीं सकते, इमिग्रेशन पे छोड़ नहीं सकते। ये तो उनका इंटरनल मामलात हो गए। अनवर साहब, पाकिस्तानियों ने जो डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया उसमें कई ऐलानात इस तरह के आए कि डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है तो वो पाकिस्तान के मामलात में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या पाकिस्तानियों की तरफ से जो ये तासुर दिया गया है वो अमेरिकन सिस्टम में कोई काम दिखा सकता है? एक बात आप जहन में रखें कि इस वक्त पाकिस्तान जो अमेरिका में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कमाला हैरिस हो, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान उन इश्यूज में नहीं है जिस पे अमेरिका में गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, बल्कि कहीं बहुत नीचे आता है। जब कभी अगर जरूरत हुई तो उस पर गुफ्तगू होगी। इस वक्त ना पाकिस्तान पे ना अफगानिस्तान पे इस वक्त इशू जो था, अगर बैनुल अक़वामी उमूर में दो इशू हैं जिन पे गुफ्तगू हुई इलेक्शन के दौरान, एक मिडल ईस्ट नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 यूक्रेन। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे उन पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए या इमरान खान के लिए कुछ करें। अलबत्ता एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात यकीनी तौर पे कही जा सकती है कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि किसी दिन सुबह उठ के वो ट्वीट कर दें कि मेरे दोस्त इमरान खान को रहा करो, और ये इस तरह का प्रेशर बिल्ड है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जो भी मसलन करारदाद मंजूर हुई या अभी जो लेटर लिखा गया जो बाइडेन को इमरान खान के लिए कुछ करें, तो उस लेटर में 60 साइन करने वाले थे और 60 के 60 जो है डेमोक्रेट से रिपब्लिकन नहीं थे। तो रिपब्लिकन किसी भी ह्यूमन राइट्स वगैरह के इश्यूज में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, लिहाजा उन पे कहीं अपनी पार्टी से भी कोई प्रेशर नहीं होगा। खुद अगर उन्होंने अपनी पर्सनल एफर्ट लेके कोई काम किया तो वो कर सकते हैं, उनका एक रिकॉर्ड, ट्रैक लेकिन वो रिकॉर्ड जो पाकिस्तानियों ने एक पीएसी बनाई थी वो किस हद तक मौसर साबित हो सकती है इस पूरे मामले? इमरान खान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसमें मुझे पता नहीं कि आप इस बात से सुन के खुश होंगे या नाराज होंगे। उसने पाकिस्तानियों को जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है अमेरिका की, उसमें इन्वॉल्व कर दिया। उससे पहले पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब ये हुआ है कि पाकिस्तानियों ने इमरान खान की वजह से इसमें हिस्सा लिया, इन्वॉल्व रहे, इलेक्शन कैंपेन में इन्वॉल्व रहे, अब उनके ताल्लुकात बन गए हैं। अब यहाँ रहने वाला अगर पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई किरदार अदा करना चाहता है तो उसके लिए ये ऑप्शन नहीं है। एक आदमी बेचारा अगर यहाँ मेहनत मजदूरी करके एक मुनासिब जिंदगी गुजार रहा है तो ये तो नहीं चाहेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए पाकिस्तान, लेकिन वो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि उसका जो यहाँ इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करे। और यहाँ के इन्फ्लुएंस को वो कैसे इस्तेमाल करेगा? ज़ाहिर है कांग्रेसमैन के साथ मिलकर काम करेगा और सेनेटर्स के साथ करेगा। यहाँ हर 2 साल बाद इंतखाबात होते हैं कांग्रेस के, और कांग्रेसमैन को हर वक्त माली और इमदाद की जरूरत होती है और वोट्स की होती है। और कोई भी कम्युनिटी, इंडियंस कैसे आए ऊपर, अमेरिकन पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं,
कांग्रेस में हैं, हर जगह है और बहुत उनकी इज्जत है, तो वो भी इसी तरह है कि वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उसके बगैर नहीं हो सकते। तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो पाकिस्तानियों ने एफर्ट की है वो सिर्फ ये नहीं, एक वन टाइम एफर्ट नहीं है, वो इन्वॉल्व रहेंगे और आपको बार बार हुकूमत पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पे पाकिस्तानी अमेरिकी कांग्रेस को और इंतजामिया को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक। अच्छा अनवर साहब, कांग्रेस की एक करारदाद पाकिस्तान में सियासी कैदियों के हवाले से, खासतौर पर इमरान खान साहब के हवाले से, और फिर 60 से जायद अरकान पार्लियामान का जो बाइडन को खत, इसका क्या असर होगा और क्या अब भी ये चीज कंटिन्यू रहेगी आपको लगता है? देखें, असर तो जिस हद तक होना था वो हो गया। कंटिन्यू रखने का एक मसला है कि अब पीटीआई के लिए एक बड़ा दिलचस्प मरहला उनके सामने अब आएगा। वो ये है कि उनके ज्यादातर सपोर्टर्स कांग्रेस में डेमोक्रेट्स हैं। अब इस वक्त रिपब्लिकन हाउस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, सेनेट को भी और व्हाइट हाउस को भी। तो क्या वो रिपब्लिकन पार्टी में इतना इन्फ्लुएंस बनाने में कामयाब होंगे कि जिस तरह डेमोक्रेट्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे? रिपब्लिकन भी, इनको डेमोक्रेटिक पार्टी में एक एडवांटेज हासिल था कि वो जो है वो उनके एक पीटीआई के यहाँ मुकामी लीडर हैं आसिफ महमूद साहब, डॉक्टर आसिफ महमूद, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं पार्टी के अंदर। वो इलेक्शन भी लड़े थे कांग्रेस का, उनके ज़ाती ताल्लुकात थे कमाला हारिस से। कहा जाता था कि अगर वो जीत जाती तो शायद पहले पाकिस्तानी हैं जो कैबिनेट में शामिल होते। रिपब्लिकन में उनका कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अब उनके लिए दुश्वारी होगी कि रिपब्लिकन पार्टी में जाके इनरोड बनाएं और अपने कॉज के लिए काम करें। मगर जैसा मैंने बताया कि यहाँ अगर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों तो आप ये कर सकते हैं। तो ये जो पीएसी ने कुछ पैसे भी दिए, जिन्होंने एक बड़ा डिटेल बयान दिया कि कमला हैरिस से उन्हें तवक्को नहीं है, इसी वजह से वो ट्रंप की सपोर्ट करने जा रहे हैं, जो पाक पीएसी बनाई गई थी, तो क्या वो कुछ रोल प्ले कर सकती है अब? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। यहाँ तो इंगेज रहने की बात है, यहाँ इम्कानात जो हैं बहुत हैं। आप इंगेज रहें, मिलके काम करते रहें। मसलन आप ये देखें कि अब रिपब्लिकन आ गए, ज़ल्मे खलीलजाद हैं जो अफगान सफीर रहे हैं, अफगान हैं, ओरिजिन के हैं। वो उन्होंने कामरान वाले उन्होंने वो जो डील कराई थी तालिबान वाली, अब वो उनको जरूर कोई ना कोई ओहदा मिलेगा। अच्छा। और वो मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं इमरान खान के फेवर में, तो वो बिल्कुल बोलेंगे उस पर दोबारा कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं होगा कि रिपब्लिकन्स के आने के बाद पीटीआई का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। लोग मौजूद हैं जिनके साथ वो मिलकर काम कर सकते हैं। अच्छा अनवर साहब, बाइडन दौर में इंडिया को बहुत अहमियत मिली। अब क्या पॉलिसी आप कुछ शिफ्ट देख रहे हैं? पॉलिसी में कुछ एडजस्टमेंट होगी अब? आप ये बताइए कि क्या आपको नजर आता है कि इन मुस्तकबिल करीब में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में, इसकी जो माशी उसने जो ताकत पकड़ी है, उसकी जो पोजीशन है, उसमें कोई कमी होगी? अगर उसमें कमी होगी तो ज़ाहिर इंडिया का इन्फ्लुएंस भी कम होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में इंडिया की जो है मईशत कमज़ोर होने लगी है या उसकी इंटरनेशनल पोजीशन कमज़ोर होने लगी है। इस वक्त अमेरिका का डिक्लेयर्ड एनिमी, जो आप पेंटागन के वेबसाइट पे जाए, उसमें लिखा होता है कि हमारा एनिमी नंबर 1 चाइना है। और वो चाइना के लिए अब जो उनकी पॉलिसी बनी है चाइना के लिए, उसमें इंडिया का एक बहुत वाज़ेह रोल है। वो इंडिया उसको पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है। वो इस तरह अमेरिका की बात नहीं मानता जैसा पाकिस्तान मानता है, मगर वो इंडिया को नाराज करना नहीं चाहते, इंडिया को साथ लेकर चलना चाहते। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस, अब यहाँ इंडियंस जो हैं, आप ये देखें किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाए, वहाँ सीईओ या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इंडियंस होते हैं। तो उनका बहुत ज्यादा माली असर भी है, उनका सियासी असर भी है। और इंडिया का अब जो है पाकिस्तान से, अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंस के मुकाबले में पाकिस्तान से बहुत आगे, बल्कि पाकिस्तान से उसको कोई कंपेयर भी नहीं करता, बड़े मुल्कों के लीग में शुमार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी फतह को हैरत अंगेज फतह कह रहे थे, क्योंकि जो सर्वे पोल्स और जो जिस तरह से अमरीकी मीडिया बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट दिखा रहा था, शायद ऐसा था नहीं, क्योंकि वो हमने देख लिया नताइज में कि क्या हुआ। बहरहाल आप क्या समझते हैं कि पीटीआई ने जो हाई होप्स लगा रखी थी
کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر صدر بنتے ہیں تو پھر عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے، وہ امیدیں کچھ پوری ہو سکیں گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے کوئی ہائی ہوپس لگا رکھی تھی. ہاں ان میں سے چند لوگوں نے ضرور کہا تھا کہ ٹرمپ کی جیت جو ہے وہ کسی حد تک عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس پروگرام میں ایوری ادر ڈے کوئی نہ کوئی آتا ہے، تو ان سب نے تک ایک ہی بات کی کہ جناب یہ معاملہ پاکستان کا ہے، اندرون پاکستان جو سیاسی معاملات ہیں اس میں مداخلت کرنا ایک مشکل کام ہے. بیرون ملک جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے پاکستانی ہیں وہ بھی بڑے محتاط رہے تو ہیں. خیر یہ ان کو امید تو تھی ہے، لیکن سم ہاؤ یہ تاثر بن گیا کہ جناب ٹرمپ کی جیت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی جیت میں بھی ٹرانسفارم ہو سکتی ہے یا اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ کے جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن ہے وہ کسی نہ کسی، اور جب بھی ملکوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی سیاست پہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہونے کا کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے. مثال کے طور پہ، اور جن ملکوں سے آپ کے زیادہ گہرے تعلقات ہوں وہاں سے زیادہ اثرات بھی آپ قبول کرتے ہیں اور اس وہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب کا ہماری سیاست میں کبھی کبھار ایک ڈھکا چھپا سا عمل دخل ہوتا ہے. امریکہ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ امریکہ میں ایک دفعہ بل کلنٹن صاحب نے جناب نواز شریف کو بچایا تھا، باقاعدہ طور پہ مارشل لاء کے پنجوں سے نکال کے انہیں لے گئے تھے. تو یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی ایک سپورٹ اگر کوئی سیاسی، ایسی نہیں کہ جناب فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ جیل کے دروازے کھول دو، یہ کر دو یا وہ کر دو، ایسی بات تو نہیں ہوگی، ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن بہرحال تھوڑا بہت یہ ایک اخلاقی اثر جو ہے وہ ضرور پڑ سکتا ہے، جو سفارتی اثر ایک دوسرے پر ہوتا ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جب وہ الیکشن جیتے ہیں تو اس وقت جو لوگ موجود ہیں، آپ ان کے ماضی کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے. یعنی اس وقت جو پی ڈی ایم 2 کی جو حکومت ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ کو ایک ایسا شخص بنا کر پینٹ کیا گیا تھا جو دنیا کی سیاست کو تباہ کر کے اور امریکہ کی سیاست کو تباہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفوں میں نابود ہو کے رہ گیا. اس کی ایک اور وجہ بھی ابھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جنوری 2018 میں ٹرمپ نے ایک بڑی سخت ٹویٹ کی تھی اس وقت کی حکومت کے حوالے سے، جس کے بعد پاکستان کی طرف سے کچھ صفائیاں اور وضاحتیں بھی پیش کی گئی تھیں. لیکن جب عمران خان وزیر اعظم بنے 2018 میں اور 2019 میں وہ امریکہ گئے تو ٹرمپ نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، انہیں اپنا اچھا دوست کہا. شاید یہ وجہ بھی ہو دلوں میں. اس وقت جس طرح ٹرمپ کو یہاں پہ آپ محترمہ مریم نواز کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ ٹرمپ کو اور عمران خان کو ایکویٹ کر رہی ہیں. یہاں پہ بہت سارے وزراء کے بارے میں آج خبریں چل رہی ہیں کہ وہ اپنے پرانے ٹویٹ جو احسان اقبال صاحب کے بارے وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں کہ جناب جو انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کی ہوئی تھی ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو ریکارڈ سے ہٹایا جا رہا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے وہ موجود تو ہے، آپ اس کو جتنا بھی ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ ہی نے تو کہا ہوا ہے. تو لہٰذا جو بائیڈن کے ساتھ اس حکومت نے اور کملا ہیرس کے ساتھ اس حکومت نے خود کو الائن کیا، ٹرمپ کو ایک بری مثال کے طور پر استعمال کیا پاکستان کے سیاسی نیریٹو میں، اور اس کو وہ سیاسی نیریٹو یعنی ٹرمپ کا نام ایک غلط نام بنا کے عمران خان سے جوڑا گیا. تو لہٰذا یہ سارا کام تو ہوا ہے نا، یہ ساری چیزیں تو دیکھی ہیں، یہاں پر رہنے والے سفیروں نے بھی دیکھی ہیں، یہاں کی خبریں بھی پڑھتے ہیں لوگ، اور یہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہوں گی. تو اس لیے اس حکومت پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں شاید جو اثر و رسوخ ہے ٹرمپ صاحب کا وہ کچھ زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ جس تیزی سے مبارکبادیں ہم نے دی ہیں وہ بھی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی معاملات نہ بگڑے، اور یہ اچھی بات ہے. ہمیں ٹرمپ صاحب کے آنے سے یا بائیڈن صاحب کے جانے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن کم از کم ہمارے لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. پھر ٹرمپ صاحب کا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا پاکستان کے اندر جو واقفیت کا حلقہ ہے وہ بڑا محدود ہے، وہ ایک ہی شخص پہ مبنی ہے، اور وہ ہیں عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب نے جو ٹرمپ چاہتے تھے کہ افغانستان میں امن و امان کے یعنی اس طرح معاملات سیٹ ہوں کہ وہ اپنی فوجوں کو نکال سکے، اور پھر جس طرح زلمے خلیل زاد نے یہاں پر رول پلے کیا تھا، اور تو اس سارے معاملے میں عمران خان کا ایک کردار تھا. تو عمران خان کو وہ جانتے ہیں، اور پھر ان کی سابقہ بیگم بھی عمران خان کو جانتی، ان کی بیٹی بھی عمران خان کو جانتی. تو یہ جو ایک ذاتی جان پہچان کا معاملہ ہے یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں رول پلے کرتا ہے. پھر ایک اس سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ جو
ٹرمپ ہیں ان کے ساتھ سعودی جو بادشاہ ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ہاں ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ان کے تعلقات کی وجہ جیرڈ کشنر ہیں جو ٹرمپ کے داماد ہیں۔ جی اب جو جیرڈ کشنر اور ایم بی ایس کی جو ایکویشن بنتی ہے، اس وجہ سے 2016 میں ٹرمپ جو تھے وہ سعودی عرب بھی آئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے مطلب سعودی عرب میں آ کر انہوں نے ایران کے خلاف ایک پوزیشن بھی لی تھی۔ تو سعودی عرب کے جو اثر و رسوخ ہم پر ہے پاکستان کے اوپر، تو اگر وہ نیگیٹو تھا تو اس کے پازیٹیو ہونے کے بھی امکانات کافی بڑھ جائیں گے۔ اچھا جی، تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ کوئی یہ فون اٹھا کے کہے، یہ تو شاید ذرا مناسب بات نہیں ہے، لیکن جو حالات بن گئے ہیں، امکانات پیدا جو ہو گئے ہیں، امکانات پیدا ہو گئے ہیں، تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ بہتری پیدا کریں گے، پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد۔